الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برادران اسلام، حاضرین کرام، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ النحل 16واں سورہ ہے، اس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، 90/6 اور 90/7. یہ دونوں آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور دوسری آیت جو میں پڑھا ہوں اس کا ترجمہ ہے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو یعنی ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور عطا کریں گے. یہ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے یا جو کچھ وہ کماتا ہے، اس کا خیال ہے، اس کا سوچنا یہ رہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کمایا ہوں یہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہے، میری قابلیت، میری ہوشیاری اور میرے ٹیلنٹ سے سب کچھ میں کمایا ہوں اور پیسہ جمع کیا ہوں اور جو کچھ مال و دولت جمع کیا ہوں اور جو کچھ جائیداد جمع کیا ہوں، فیکٹریاں ہیں اور گھر ہیں، دکان ہے، مکان ہے، باغات ہیں، زمین جائیداد ہے. یہ سب انسان کیا سوچتا ہے؟ یہ پورے کا پورا میں اپنے ٹیلنٹ سے بنایا ہوں، میری ہوشیاری سے، میری چالاکی سے میں تجارت کر کے سب کچھ کر کے پیسہ کما کے جائیداد بنا کر کے رکھا ہوں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد. اے لوگو، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ پورا ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اب یہاں انسان جو پیسہ کماتا ہے تو اس کے بارے میں انسان کا سوچنے کا انداز اس کے ایمان اور عمل کے حساب سے بدل جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیسہ کماتے تھے، پیسہ وہ لوگ بھی تجارت کر کے کماتے تھے. زراعت وغیرہ کھجور کے جھاڑوں میں سے جو کچھ آمدنی ہوتی تجارت کر کے کماتے تھے.
خود بھی کھاتے تھے اور اسلام کے لیے بھی خرچ کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مسجدوں کے لیے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور وہ پیسہ کمانا اور خرچ کرنے کا ان کا نصب العین کا مطلب پیور اردو میں بولتے ہیں، ان کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، تھوڑا بہت ہمیں کما لیں گے کھانے پینے کے لیے اور روکھی سوکھی زندگی گزار لیں گے یہاں، اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اگر آدمی یہ دنیا کے اندر ایمان والا تھا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا تھا، یعنی اچھے اعمال، نماز، روزہ، اس طریقے سے اچھے اعمال کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ میں اسے ایک بہترین زندگی دینے والا ہوں۔ دنیا میں جو کچھ انسان کھویا کا مطلب جو مزے انسان دنیا میں چاہتا ہے، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھی بیوی ہو، خوبصورت بیوی ہو، زیادہ سے زیادہ مال ہو، میں کماؤں، کھاؤں، پیوں، آرام سے مزیدار چیزیں کھاؤں، یہ انسان سوچتا ہے، اور بہترین گاڑیوں میں پھروں، بہترین بنگلے میں رہوں، یہ سوچتا ہے۔ اگر اسے وہ سہولتیں میسر ہیں اور اگر سہولت بن جاتی ہے تو آدمی وہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے، اور اگر سہولت نہیں بنی تو انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن خواہش تو مرتی نہیں انسان کی آرزو اور خواہش تو ختم ہونے والی نہیں۔ خواہش اور آرزو انسان کی آخری سانس تک باقی رہتی ہے کہ میں ایسا کروں، ویسا کروں، یہ کروں، وہ کروں، سوچتا ہی رہتا ہے، سوچنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر کوشش کامیاب ہو گئی، وہ ساری چیزیں اسے مل گئیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں ملی، اتنے پیسے کما نہیں سکا، اتنی تجارت نہیں کر سکا، تو کیا سوچتا ہے؟ چلو میں تو کوشش کیا، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں ملی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم کو یہاں ملا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور جو کچھ تم کو نہیں ملا ہے، تمہاری خواہشات، تمہارے آرزویں، وہ سارے کے سارے تمہارے سوچنے سے کہیں زیادہ، تمہارے سوچنے سے اور اچھا اور بہترین طریقے سے ہم تم کو اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ لیکن تم دنیا میں کیا کرو؟ ایمان کی زندگی گزارو اور نیک اعمال کرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ تمہیں جو چیزاں چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے چیزاں تم کو اللہ کے پاس ملنے والے ہیں، اور بہترین انداز میں ملنے والے ہیں۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تم وہ لوگ کرتے ہیں اس سے زیادہ بہترین انداز میں عطا کروں گا۔ یہ رہا ایمان والوں کا معاملہ۔ اب جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اب وہ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا سوچنا، ان کی سوچ، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ساری کی ساری محنت کس کے پیچھے ہے؟ پیسے کے پیچھے ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں اور نیک اعمال کرتے نہیں ہیں، نماز روزہ نہیں ہے۔ اب جب ایمان ہی نہیں ہے تو نماز روزہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح کے 5 بجے دیکھو تجارت میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، رات کے 11-12 تک تجارت کرتے ہیں، اور باہر سے جانا آنا پھرنا، چیزیں لانا بیچنا، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ لوگ 14-15 گھنٹے اسی چیز میں لگ جاتے ہیں، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، پیسے کے پیچھے ہر قسم کی تجارت کرنا۔ نہ وقت پہ کھاتے ہیں برابر، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایمان ہی نہیں ہے نا ان کے پاس۔ اور بہت سارے ایمان والے بھائیاں بھی ہمارے نماز روزے کا کوئی خیال نہیں ہے، صرف اللہ کو مانتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن 24 گھنٹے کے اندر ان کا زیادہ، ان کا پورا ٹارگیٹ پیسے میں لگاتے ہیں۔ چند مسلمان بھی ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مثال جو ہے، جن کو دنیا کے اندر بہت زیادہ دولت ملی، دولت اللہ تعالیٰ دیا، کتنا مال دیا ہمیں سوچ نہیں سکتے، اتنے پیسے اللہ تعالیٰ اس کو آدمی کو دیا تھا۔
وہ آدمی کا نام کیا ہے؟ خارون۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا خارون، اور خارون بیپار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اور وہ اتنا پیسہ کما کر کے رکھا تھا گھر کے اندر، اس صندوقہ میں پورا، وہ زمانے میں سونا کا تو سننا جسے ہمیں بولتے ہیں گولڈ، وہ زمانے میں ایسے کرنسی نہیں تھے، نوٹا نہیں تھے، 500 کے 100 کے 10-20 کے نوٹا نہیں تھے۔ وہ زمانے میں کیا تھا؟ جب سے یہ نوٹا بنے ہی دنیا میں، اس وقت سے ہمیں اسے پیسہ سمجھتے ہیں، اور ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ نہیں ہے اصل، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، پھاڑے تو پھاڑے جاتے ہیں، جلے تو جل جاتے ہیں، لیکن اصل پیسہ کیا ہے؟ اصل پیسہ سننا ہے، جسے ہمیں بولتے ہیں سننا ہمارے زبان میں، سونا، گولڈ۔ اور دوسرا اصل پیسہ کیا ہے؟ چاندی، سونا چاندی۔ یہ تو پرانے زمانے میں ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر انسان کے پاس مال ہے کیا؟ پیسہ ہے کیا؟ تو پیسہ کا مطلب سونا، گولڈ ہے کیا؟ اس کے پاس کتنا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، یہی دو چیزیں تھیں۔ تو اس کے پاس سونے کے چیزاں پورے بھی وہ ایک صندوق میں رکھتا، اور اسے چابی کلی ڈال دیتا، اور چابی اس کی رکھ لیتا۔ تو اس طریقے سے اس کے گھر کے اندر اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں، کلی ڈالنے کے بعد چابی، قفل ڈالنے کے بعد جو چابی رہتی ہے اس کے پاس، تو وہ چابیاں پورے بھی، کلی کھاتا بولتے ہیں نا ہمارے زبان میں، کلی کھات کھولنے کی۔ تو ایسے اتنے زیادہ تھے صندوقاں کے، ایک 8-9 آدمیاں اٹھانا تو اٹھا نہیں سکتے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا اللہ اس کو دیا، اتنا پیسہ، اتنا کمایا انہیں، کہ اس کے خزانے کے صندوقوں کے چابیاں جو تھے، وہ چابیاں ایک 8-9 آدمیاں مل کر اٹھانا تو اٹھا سکتے نہیں، اتنے وزن تھے، اتنے چابیاں تھے اللہ کے، بہت زیادہ۔ اور جب گلی میں نکلتا، اس کے کپڑے جو بہترین کپڑے پہنتا، اور کھانا پینا اس کے گھر کے اندر بہت بہترین، اور شان و شوکت کے ساتھ گلی میں نکلتا، اس کے پیچھے سے کام والے، اس کے نوکر چاکر نکلتے، تو لوگ دیکھنے والے دیکھ کر بولتے، ابا اللہ کیا دیا ہے، کیا خوشی کی زندگی اس کی، کیا مزے کی زندگی، کیا آرام کی زندگی کی تو ایسی ہونا بھائی، ایسا جینا ہمیں بھی، ایسے مزے کی زندگی رہے تو اچھی رہتی ہے، سوچتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی سمجھائے کہ بھائی ایمان لا اللہ پر، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دولت سے نوازا ہے، اللہ کی بات مان، اللہ کی بات مان کر تو ایمان لا، مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کر، اور اللہ کا شکریہ ادا کر جو اللہ تجھے دیا ہے۔ تو انہیں کیا بولا معلوم؟ انما اوتیتہ علی علم، قرآن میں یہ آیت بھی ہے، بھائی یہ اللہ کے فضل سے، یہ وہ سب کیا بھی نہیں، یہ پورا میرے نالج سے میں کمایا ہوں، میرے ٹیلنٹ سے، میرے نالج سے کمایا ہوں، کیسا بیپار کرنا، چیزاں کیسا خریدنا، کیسا بیچنا، کون سے موقع سے بیچنا، تو وہ حساب سے میں کمایا ہوں، مجھے اللہ کیا بھی دیا سو کیا بھی نہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں اس کے زبان سے نکلی، اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرا، اور اللہ پر ایمان لانا تھا، ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں چاہوں تو دولت دے بھی سکتا ہوں، اور جب دولت چھین لینا چاہوں تو میں چھین بھی لے سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اسے، کسے؟ خارون کو، اور خارون کے ساتھ اس کے خزانے کو، اس کے گھر کو پورا زمین میں دھسا دیا۔ دھسا دینے کا مطلب زمین تڑک گئی اور اندر چلے گا گھر پورا، اس کا پورا سونا جو صندوقوں میں رکھا تھا، جوڑ جوڑ کر رکھا تھا، سونے کی اینٹیں آج جو بناتے ہیں نا، اب تو آپ لوگ دیکھیں تو پیپر میں، ٹی وی میں بھی سونا جو بناتے ہیں گولڈ، وہ ایک ایسا اینٹ کے سر کا بنا کر رکھتی ہے گورنمنٹ بھی، بیچنے والے بھی، دکانوں والے بڑے بڑے، تو وہ سارے کا سارا سونا زمین کے اندر چلے گا۔
سارے کا سارا گھر اس کا زمین کے اندر چلے گیا اور خود ہارون بھی زمین کے اندر گھس گیا, دھسا دیا گیا. اب صبح کو لوگ اٹھے, یہ کام کب ہوا؟ رات میں ہوا. صبح کو لوگ اٹھے, جا کر دیکھے تو گھر نہیں ہے. ارے بھائی کیا ہوا, یہ گھر کہاں چلے گیا؟ اب وہ آدمی کو دیکھو, آدمی بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے. لوگ سمجھ گئے ہاں یہ کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو پھر جا کر دیکھے تو کوئی نشانی باقی نہیں ہے. تو لوگ کل تک جو اس کی زندگی کو دیکھ کر خواہش کرتے تھے کہ ایسی زندگی ہونا, ایسے مزے کی زندگی ہونا, لیکن جب عذاب دیا اللہ تعالیٰ اسے اور دھسا دیا تو کہنے لگے اللہ اللہ تیرا شکریہ, ہم کو تے دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسی سزا کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسی دولت کی بھی اب ضرورت نہیں ہے, ویسی سزا کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے. تو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں جتنی دولت اس کے پاس اس زمانے میں تھی کسی کے پاس نہیں تھی. ایک گھر کے اندر جو رکھا تھا خزانہ, کتنے پیسے اس کا حساب لگا سکتے ہمیں, چابیان سے ایک 8-10 آدمیاں نہیں اٹھا سکتے, تو اتنے دولت کا ہمیں حساب نہیں لگا سکتے. تو اتنی دولت اللہ تعالیٰ اسے دیا تھا. اب یہاں فرق کیا ہے؟ ایمان والا ہے تو انہیں ایمان والا, پختہ ایمان والا, اس کا پورا خیال دنیا کے پیچھے نہیں رہتا. اس کا خیال پورا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں زندگی دے کر بھیجا ہے, یہ زندگی میں نیک زندگی, اچھی زندگی گزارنا ہے, اور تھوڑا بہت کمانے کھانے کے لیے وقت نکال کر ماں باپ کو, بیوی بچوں کو کھلانا پلانا, میرا پیٹ بھرنا, سادی زندگی گزار کر مجھے یہاں سے چلے جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مزے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس ملیں گے, اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ کر انسان زندگی گزارتا ہے. اور صحابہ ایسے ہی تھے, صحابہ ایسے ہی تھے. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا مل گیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بس ہے ہمارے لیے, اے اللہ تیرا شکریہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر بھی نہیں تھا شادی کے پہلے, ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا, مسجد میں رہتے تھے, صفے میں رہتے تھے, ادھر ادھر کام دھام کر لیتے, کھا لیتے پی لیتے, مسجد میں سو جاتے تھے. تو ایک دن بھوک لگی تو سوچے اب کیا کروں. ان کے پاس زمین کھیت جائیداد تو نہیں تھی, فیکٹری وغیرہ دکان مکان تجارت کیا بھی نہیں تھی. تو ایک گلی سے نکل کے جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت بلائی, بولتی ہے بھائی صاحب کیا تو بھی کام کرتی ہیں کیا ہمارا چھوٹا موٹا؟ تو بولے کیا کرنا ماں بولو. بولے ذرا پانی سین کر کے ڈالو, کنویں میں سے پانی سین کر کے ڈالو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مان لیے اور جا کر کنویں میں سے بغیر سے پانی سین کر کے ڈالے, 5 گھڑے یا 10 گھڑے جتنا بھی اس کی ضرورت تھی. تو انہیں دونوں ہاتھوں میں کھجورا فل بھر کر کے, ایسا دونوں ہاتھوں میں بھر کر کے لا کر کے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ لے لیے, اور وہ اتنے کھجورا ایک آدمی کھا کر کے پانی پی لیا تو اس کے لیے ایک وقت کا کھانا ہو جاتا ہے, گزر جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے. تو وہ عورت بولی کہ بھائی اس سے اور زیادہ کھجوریں دوں گی, اور ذرا پانی سین کر ڈالو, اور ذرا پانی سین کر ڈالو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں بہن, نہیں ماں, یہ جو کھجور ہے یہ اب کھا لیتا ہوں, آج کا وقت میرا گزر جائے گا, سبا کا مالک اللہ, مجھے اور زیادہ لے کر کے کما کر کے بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت گزر گیا ہمارا, پیٹ کی آگ یعنی پیٹ کے اندر جو بھوک ہے وہ بھوک کو دور کرنے کے لیے ایک وقت کا کھانا مل گیا تو کافی ہے. اللہ کا شکر کہ دوسرے وقت کے لیے پھر اللہ دے دے گا, انتظام کر دے گا کوئی. تو ایسا صحابہ زندگی گزارتے تھے. تو ایمان والے کی زندگی ایسی ہے ایک طرف, اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور جن کے پاس دولت کی, پیسے کی ہرس ہے, ہوس ہے, ان کی مثال تو اللہ تعالیٰ قارون کی دیا قرآن کے اندر. اور ویسے بادشاہوں کے پاس بھی دولت بہت زیادہ ہوتی ہے. فرعون بھی بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کے پاس کیا نہیں تھا, سب کچھ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اسے ایمان کی دعوت دینے لگے, بلائے کہ اللہ کی بات مان, اللہ کا بندہ بن, تو وہ بولتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے موسیٰ, میرے پاس دیکھو یہ بنگلے, بڑے بڑے گھر ہیں, اور میرے گھر کے نیچے سے بہنے والے نہریں ہیں, پانی 24 گھنٹے میرے گھر کے نیچے سے جاتا ہے, کھانے پینے کے لیے بہت سارے مزے کی چیزیں ہیں, مجھے اور کیا چاہیے. اور
اپنے آپ کو کیا کہا؟ قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں کس خدا کی بات مانوں، کون سے خدا کے سامنے جھکوں، میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو دنیا، انسان کیا سوچتا ہے، دنیا دار انسان یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے، انہیں یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں مزے کی زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں میرے پاس ہیں، میں کیوں کلمہ پڑھوں، کیوں مسلمان ہوں، اور کیا چیز کے لیے ان کے پیچھے سے جانا میں، تو دنیا کے سارے مزے میرے پاس ہیں، اچھا گھر ہے، سونا ہے، مطلب مال دولت ہے، اچھی بیوی ہے، گھر ہے، میری حکومت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، تو میں کیوں اس کے پیچھے جاؤں، کس کے پیچھے، پیغمبروں کی بات کیوں مانوں، پیغمبروں کی بات مان کر رکھی پھکی زندگی کیوں گزارنا، مزے کی زندگی تو ہماری گزر رہی ہے۔ تو پھر فرعون کا بھی جو حشر ہوا وہ ہم کئی بار سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا، سمندر پھاڑ کر رستہ دکھایا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے رستے سے ادھر سے ادھر نکل کے چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا پورا لشکر یعنی پوری ملٹری، اس کی پوری فوج جب وہ راستے میں آئی تو اللہ تعالیٰ پانی کو ملا دیا اور پوری فوج کے ساتھ فرعون میں ڈوب کر کے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا باقی رہنے والی چیز ہے؟ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، دوزخ بھی ختم ہونے والی نہیں اور جنت بھی ختم ہونے والی نہیں، دوزخ کے عذاب بھی ختم ہونے والے نہیں اور جنت کے مزے بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جنت بنا کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جنت بنا کر کے رکھا ہے۔ اور اگر دنیا کے حساب سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو جو چاہے بھی عطا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم روزانہ دیتے جائیں تو ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس جو مال ہے روزانہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے یا دوسروں کو دیں گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو خزانہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ سے مانگیں، ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور جو جو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کر دے۔ دنیا کے سارے انسان، ایک آدمی سمجھو مثال کے طور پر منجے 1,00,000 کروڑ ہونا اللہ اتنا سننا دے، اتنے پیسے دے، ایک آدمی 1,00,000 کروڑ مانگتا ہے۔ کتنے آدمی ہیں دنیا میں؟ اب 800 کروڑ آدمی ہیں۔ اب کتنے انسان آنے والے ہیں، اب کتنے انسان چلے گئے اب تک دنیا میں؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو ان کی منہ مانگی چیزیں، منہ مانگی کا تو کیا انہیں کیا کیا پوچھتے ہیں وہ سارے چیزیں میں اگر عطا کر دیا تو اللہ کے خزانے میں یہ خطرے کا اتنا بھی کم ہونے والا نہیں، اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا خزانہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، اللہ کا خزانہ ہمیشہ باقی رہنے والا، اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے ہی والا ہے اور ہمیں یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی نصیحتیں بتا کر گئے ہیں کہ اے لوگو، جو کچھ تم کو دنیا میں ملا ہے ان چیزوں سے آخرت کی تیاری کرو، تم کھاؤ پیو پہنو اوڑھو، لیکن جو کچھ تمہارے پاس بچا ہوتا ہے اس سے تم آخرت کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تیاری کرو، اور وہاں جانے کے بعد جو چیز ہم کو کام آئے گی، نفع دینے والی جو چیز ہے اس کی تیاری کرو۔ ہم پیسہ کماتے ہیں، کھانے پینے کے بعد جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک کا 100 درجے بھی دے سکتا ہے، 10 درجے بھی دے گا، اور 700 درجے بھی دینے کا وعدہ کیا ہے قرآن کے اندر۔ یہ بات بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہم ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ایک نیکی کا بدلہ ہمارے ایمان کے حساب سے، ہمارے دل کے حساب سے 1 کا 10 نیکیوں کا اتنا ثواب دینے کا وعدہ کرا ہے۔ ہمیں 1 دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، 1 روپیہ اگر دیں گے تو 10 روپے کا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دینے کا وعدہ کرا ہے، اور حالت کو پکڑ کر 1 کا 100 کے برابر بھی دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرا ہے۔
اور 1 रुपया हमें देंगे तो 700 रुपये का उतना सवाब भी अल्लाह देने का वादा कराया है। वो मौके को पकड़ कर, उसके लिए मैं वही एक मिसाल बता करके बात ख़त्म करता हूँ। यानी सहाबा की ज़िंदगी का वाक़या वो एक मिसाल ऐसी है कि हमारे पास 4 रोटियां हैं, 2 रोटी हमें खाए हैं और 2 रोटी बचत है। कोई मांगने वाला आया, हमें उसे दे दिए, एक फ़कीर आदमी, उसे देते हैं तो हमारी ज़रूरत भी पूरी हुई है और बची है जो चीज़ हमें उसे देते हैं तो अल्लाह ताला उसमें सवाब देगा हमना को, क्यों? उसका पेट भरते हैं हमें। तो समझो ये 1 को 1 या 1 को 10 के बराबर अल्लाह ताला देगा। अब 1 को 100 के बराबर कब देगा अल्लाह ताला? मैं मिसाल बताता हूँ आपको। 2 रोटी हमारे पास है, हमें सुबह से क्या भी नहीं खाए हैं, शाम को खाने के लिए बैठे हैं। सुबह से पानी पी कर पेट, खाली पेट से पानी पी कर के पेट भर लिए हैं। शाम में 2 रोटी मिली है, वो 2 रोटी खाने के लिए बैठे हैं। लेकिन एक मुसाफिर आ गया, एक भिखारी या एक फ़कीर आ गया, मिस्किन आदमी, बोलता है बाबा मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे क्या तो भी खाने के लिए दो। हमें भी खाए नहीं हैं लेकिन हमारा पेट भी खाली है, अब खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां हैं। अगर आदमी ये 2 रोटियां उठाकर उस गरीब को दे देता है, उस मजबूर आदमी को दे देता है, बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत है या बीमार आदमी है, कुछ भी, उसको उठाकर दे देता है, खुद पानी पी के सो जाता है, अब भी खाया नहीं। यानी अपनी भूख को दूर करने के लिए जो खाने की चीज़ थी वो भी उठा करके दे दिया अल्लाह के बंदे को और ख़ुद भूखा रह कर सो गया, तो अल्लाह ताला ऐसे वक्त में 1 का 100 देगा इंशाअल्लाह। तो 2 रोटियां दिया है, तुझे 200 नेकियां का सवाब दूंगा मैं, बोलता अल्लाह। 1 का तेरी मजबूरी को तू समझते हुए, तेरे मजबूरी के ऊपर तू तेरी भूख को दबा कर तू उसे खिलाया है, पिलाया है, तेरी ये नेकी का दर्जा ज़्यादा है। एक आदमी 2 रोटियां खाया, 2 रोटियां दिया, तो उससे भी इसका अमल, इसकी नेकी ज़्यादा सवाब रखती है, ज़्यादा हकदार है इन्हें सवाब देने का, पाने का, और अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और 1 का 700 कब देगा? वो भी मिसाल आपको बताकर कि एक मर्तबा एक जंग चल रही थी, सहाबा इधर थे, उधर मुशरिका काफिरान थे। तो जंग में एक सहाबी कहते हैं कि मैं देखा कि मेरा चचा का बेटा, यानी मेरा चचेरा भाई मारा लग गए हैं, जख्मा पूरे ज़्यादा पड़ गया है जंग के मैदान में और तड़प रहा है, कहता है पानी पानी, मुझे कोई पानी पिलाओ, पानी। तो मैं फ़ौरन गया और एक प्याले में, प्याला तो वो कटोरा या तमालू जिसे बोलते हैं हमें, उसमें पानी लेकर के भागता हुआ आया, उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या देखता हूँ कि थोड़ी दूर में और एक मुसलमान गिरा हुआ पड़ा हुआ है, बोलता है पानी पानी के लिए तड़प रहा है। तो मेरा चचाजाद भाई जो था वो कहता है कि मेरे भाई, पहले में वो मेरे मुसलमान भाई को पानी पिला, उन्हें भी तड़पता है। तो मैं इसे पानी पिलाए बगैर पानी लेकर भागा उसके पास। इसकी हालत कैसी है? जानकनी की हालत, अरबी में, उर्दू में जानकनी कहते हैं, दम चले जाने का, वो मरने का वक्त आ गया है। लेकिन ऐसे वक्त में भी प्यास लगी है तो सामने वाले की प्यास बुझाने के लिए मुझे भेजा, तो मैं वहाँ गया उसको पानी की पिलाने के लिए, उसके भी आखिरी वक्त था। लेकिन उसके पास गया तो और ज़रा दूर से आवाज़ आई और एक मुसलमान भाई तड़प रहा था, कहता है पानी पानी, तड़प रहा था। तो दूसरा भाई कहता है कि भाई जा पहले उस मेरे मुसलमान भाई को पानी पिला। रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाले। तो ये सहाबी कहते हैं कि मैं लेकर के भागा पानी, तमालू लेकर, वो तीसरे आदमी के पास पानी ले जाकर पिलाने, मुँह में डालने ही वाला था, उसकी रूह निकल गई, मर गया, इंतकाल हो गया, पानी पिया नहीं, इंतकाल हो गया। मुझे अफसोस हुआ तो सोचा चलो पीछे वाले को पानी पिलाएंगे। तो वहाँ से पीछे दूसरे आदमी के पास आया और आकर देखता हूँ तो पानी डालने के लिए उसका भी इंतकाल हो गया। चलो दोनों से चले गए, मेरे चचा के बेटे को पिलाएंगे, मेरे फिर तीसरे आदमी के पास पीछे आया तो आकर देखता हूँ तो मेरे चचा का बेटा भी इंतकाल हो गया, उसको पानी भी नहीं पिला सका। तो जान जाने का वक्त है, जान निकल रही है और प्यास से तड़प रहा है, ऐसे वक्त में भी अपने मुसलमान भाई को उसकी प्यास बुझाने के लिए जब आदमी सोचता है, कोशिश करता है,
تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک کا 700 نہیں دے گا؟ 700 کے ابھی زیادہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو صحابہ ایسے تھے، اپنی ضرورت کو بجھا کر، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈھکل کر سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے ثواب کتنا دے گا اللہ؟ ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اتنے کامان تو اتنی قربانی تو نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم ہمیں جو کماتے ہیں، اب ماشاءاللہ رمضان کا موقع بھی آنے والا ہے، اتوار سے انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اتوار کو، تو ابھی سے ہم تیاری کریں کہ مسجد کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ساری سہولتیں ہیں، اللہ کے واسطے سب سے بہترین جو جگہ ہے دنیا میں وہ مسجد ہے۔ زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی سب سے بہترین جو جگہ ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر، مسجد۔ تو اس میں جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اللہ تعالی ہم کو اتنا زیادہ ثواب بھی دے گا، اور ہماری کمائی کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا اور زیادہ دے گا۔ تو اس لیے مسجدوں میں خرچ کرنے، مسجد کے کاموں میں، مسجد بنانے یا مسجد کی ضرورت کی چیزوں میں ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو بہت زیادہ دے گا اور زیادہ دے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا موقع آ رہا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کروں گا، اللہ کے بندوں کو دوں گا، مجبوروں کو، بیماروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، بیماروں کو، اور مسجدوں مدرسوں کو بھی دینے کا ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت کا معنی پھر سنا کر بات ختم کرتا ہوں، ما عند اللہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے، اور ہمیں جو نیک اعمال بھیجیں گے ہمارے نیک اعمال وہاں رہیں گے، ہمارے خیر خیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ وہاں رکھا ہے، اس کا بدلہ ہم کو بہترین طریقے میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرما، اور تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک برور محب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وعلا وہم وتم وجل اکبر۔